اپنے سارے اختلافات میں اے نبی آپ کو اپنا جج نہ بنا لے، آپ کو اپنا فیصل نہ بنا لے اور آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لے۔ مسلمان کی شان تو یہی ہونی چاہیے۔ مسلمان یہ پوچھتا ہے کہ صاحب رفع الیدین اللہ کے نبی اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، مجھے دلیل لا کے دو۔ مسلمان یہ سوال نہیں کرتا ہے، مسلمان بس ایک سوال کرتا ہے، نبی رفع الیدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، حدیث سے ثابت ہے، بس بات خلاص، میں بھی کروں گا۔ مسلمان کے سامنے جب حدیث پڑھی جائے نبی نے ایسی نماز پڑھی، نبی نے ایسا کیا، مسلمان کا سر جھک جانا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد پھر بحث نہیں کرنا چاہیے۔ یہی مسلمان کی شان ہے اور اسی طریقے پر عمل کر کے ہم اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ شہوتوں کا فتنہ بن چکا ہے۔ مولانا معراج سلفی کی تقریر آپ نے سنی، آج عورتوں کا کیا حال ہے، گھر سے بغیر پردے کے جوان لڑکی نکل رہی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، 60 سال والی 70 سال والی نقاب میں نکل رہی ہے اور 20 سال والی بغیر پردے کے نکل رہی ہے۔ اور معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کے یہاں کے جلسوں میں جو بہت ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہو رہی ہیں اس میں سے یہ بھی ہو رہی ہے۔ جلسہ کیا ہے صاحب؟ تہوار ہے، پورے گاؤں کی لڑکیاں میک اپ کر کے سج سور کر کے جلسے میں آ رہی ہیں اور جتنی عورتیں جلسے میں اس سے کہیں زیادہ راستے میں ہیں، اور راستے میں جوان لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، جوان لڑکے بھی جا رہے ہیں، اور جوان لڑکے کبھی بائک کے ذریعے، کبھی سائیکل کے ذریعے، کبھی اپنی آوازوں کے ذریعے ان کو اپنے ہنر دکھا رہے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، یہ بے حیائی ہے اور اسلام بے حیائی کا دین نہیں ہے۔ آپ جلسے میں آئے ہیں، جلسہ بڑی پاک جگہ ہے، یہاں قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو پردے میں بھیجیے، اور جب عورتیں لڑکیاں یہاں آ جائیں اپنے پنڈال میں جائیں، بازاروں اور سڑکوں پہ لائن نہ لگائیں، اور نوجوان لڑکے بھی پنڈال میں آ کر تقریر سنیں، اور اگر نہیں سن سکتے جا کے اپنے گھر بیٹھیں۔ یہ سڑکوں پر آوارہ گردی کرنا یہ جلسوں کے مقصد کے خلاف ہے۔ شہوتوں کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے۔ آج ہماری مسلمان لڑکیوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں شادیوں میں کس طریقے کے ڈریس پہنے جا رہے ہیں، ساڑی، لہنگا اور ایسے سوٹ اور ایسے فراک جس میں پوری آستین نظر آ رہی ہے، پورا پیٹ نظر آ رہا ہے، پوری پیٹ نظر آ رہی ہے، اور ایسا کپڑا بھاگلپور کی مارکیٹ سے، کلکتہ کی مارکیٹ سے، مہگامہ کی مارکیٹ سے، پاکڑ کی مارکیٹ سے بھائی اپنی بہن کو لا کے دے رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کو لا کے دے رہا ہے۔ اے میرے بھائی، تو کیسا بھائی ہے؟ تو اپنی بہن کو ایسا بے غیرتی کا لباس پہنا رہا ہے۔ تو کیسا شوہر ہے؟ تو اپنی بیوی کو ایسا لباس پہنا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بڑی سچی بات کہی تھی کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، کسی قوم کی عورتیں جب تک اس وقت تک بے حیا نہیں ہوتی ہے جب تک اس قوم کے مرد بے غیرت نہ ہو جائیں۔ جب مرد بے غیرت ہو جائے گا تو عورتیں آٹومیٹک بے حیا ہو جائیں گی۔ اپنی غیرت کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے 3 لوگ ایسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی اور مردوں کی چال ڈھال اپنانے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت مرد جس کے گھر میں بے غیرتی کا کام ہوتا اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ شادی ہو رہی ہے، عورتوں میں کھانا چل رہا ہے، خاندان کے جوان لڑکے لڑکیوں میں عورتوں میں کھانا چلا رہے۔ کیوں بھائی؟ کیا ایک دن کے لیے پردہ معاف ہو گیا؟ ایک دن کے لیے بے پردگی معاف ہو گئی؟ نہیں میرے بھائی، پردہ شادی کے موقع پر بھی ہونا چاہیے، جلسے میں بھی ہونا چاہیے، مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ابھی ایک صاحب نے مجھے واٹس ایپ کیا، مولانا اس پر بھی تھوڑا بول دیجئے گا، ہمارے برہیٹ کے علاقوں میں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے، کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ جو مسجد میں عورتوں کے جانے پر اعتراض کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس لیے کہ مسجد میں جانے کی اجازت عورتوں کو میں نے اور آپ نے نہیں دی، ہمارے مولانا، ہمارے ناظم اجلاس صاحب نے نہیں دی ہے، ہمارے علماء کرام نے نہیں دی ہے۔ مسجد میں عورتوں کو جانے کی اجازت ہمارے نبی نے دی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو، مگر ہاں مسجد میں سپریٹ انتظام عورتوں کا ہونا چاہیے، ان کی انٹری الگ ہو، ان کے راستے الگ ہوں اور پردے میں آئے وہ۔ اور خاص طور سے آج میں نے تتریا میں جمعہ پڑھایا، وہاں بھی میں نے یہ بات کہی
کہ ہمارے اس انصاری برادری کی جو مسجدیں ہیں پورے اس پرکھنڈ میں، پورے اس علاقے میں، صاحب گنج سے لے کے گڈا تک، میں ایک چیز دیکھتا ہوں، جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، 2 منزلہ مسجد ہے، عورتوں کا انتظام ہے، کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ برہیٹ کے جلسے میں عورتوں کا انتظام ہم نے کرا لیا اور عورتوں نے دین سیکھ لیا، ہم نے نیما میں اور ہم نے لال مٹیا میں اور ہم نے فلاں علاقوں میں جلسے کر لیے اور عورتوں کا انتظام کر دیا اور وہاں عورتیں آ گئی اور دین سیکھ لیا، غلط سوچ ہے آپ کی۔ ایک رات کے جلسے سے عورتیں دین نہیں سیکھیں گی۔ ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے آپ عورتوں کا انتظام رکھیے، سپریٹ انتظام، الگ انتظام، اور وہاں اپنے گھر کی عورتوں کو جمعہ میں لے کے جائیے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، سال کے 52 جمعہ کے خطبے اگر آپ کے گھر کی ماں بہنوں نے اور بیٹیوں نے اس میں شرکت کی اور 52 آدھا گھنٹے کے جمعہ کے خطبے انہوں نے سنے، دین کی بہت ساری نالج لے کر کے وہ گھر جائیں گی اور انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے وہ بچنے لگیں گی۔ آج آپ کو حیرت ہوگی کتنی عورتوں کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، حیض اور نفاس کے ضروری مسائل نہیں معلوم۔ جو مدرسے میں پڑھی لڑکی ہے، عالمہ ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، عام عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ میرے بھائی۔ نبی اکرم کے دور میں انصار کی عورتیں آتی تھیں اور بڑے پرائیویٹ مسائل بھی اللہ کے نبی سے پوچھ لیتی تھیں۔ اما عائشہ نے ایک مرتبہ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں تو بڑی بہترین عورتیں ہیں، لا یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، وہ دین سیکھنے کے معاملے میں شرماتی نہیں ہیں۔ اپنی عورتوں کو دین سکھاؤ میرے بھائی، ایسا دیندار بناؤ اپنی بیٹیوں کو کہ تم کو مسئلہ پوچھنا پڑے تو اپنی بیٹی سے پوچھو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، ان کی بیٹی حضرت عائشہ ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں، باپ کا آخری ٹائم ہے، اور ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سے سوال کرتے ہیں، اے میری بچی، اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ ابو بکر صدیق کون ہیں؟ نبی کے یار غار ہیں، نبی کے سب سے خاص صحابی ہیں، مگر کفن کتنا تھا اللہ کے نبی کا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر والے زیادہ بہتر بتا پائیں گے۔ پوچھا، بیٹی اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا، ابا جان، اللہ کے نبی کے کفن میں 3 کپڑے تھے، 3 سوتی چادریں، 3 پلین چادریں تھیں۔ کہا، ہے میری بیٹی، جب تو مجھے کفنانا، ایک میرا کپڑا ہے جو بیماری کے دنوں میں پہنا کرتا تھا، اس کپڑے میں مجھے کفنانا، اور 2 کپڑے اور لے لینا۔ اما عائشہ نے فرمایا، ابا جان، ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں، آپ کو پرانے کپڑے میں ہم نہیں کفنائیں گے، آپ کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کریں گے، نئی کفن کی چادریں لائیں گے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی، انما هو للمہلہ ان الحی احق بالجدید، اے میری بیٹی، جو بھی کپڑا تو مجھے پہنائے گی اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، اسے تو گل جانا ہے، اسے تو ختم ہو جانا ہے۔ اے میری بیٹی، نیا کپڑا کسی زندہ انسان کو پہنا دینا، مردے کو نیا کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابہ تھے میرے بھائی، مرنے کے ٹائم بھی یہ فکر رہتی تھی کہ میرا کفن دفن سنت کے مطابق۔ آج کتنے مسلمان ہیں مرنے کے بعد ان کے گھر میں تیجا ہو رہا ہے، 10واں ہو رہا ہے، برسی ہو رہی ہے، 40واں ہو رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، کتنے کام بدعت کے ہو رہے ہیں، شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ خبردار، اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر میں کوئی بدعت ہوگی، آپ وصیت کر کے جائیے، اپنے گھر والوں سے کہہ کے جائیے، اپنے بیٹوں سے کہہ کے جائیے، میرے جنازے کی نماز سنت کے مطابق پڑھائی جائے، مجھے دفنایا جائے سنت کے مطابق، مجھے کفنایا جائے سنت کے مطابق، آپ وصیت کر کے جائیے میرے۔ تو آج فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور فتنے ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے، بادروا بالاعمال فتنا، ایسا دور آنے والا ہے، فتنوں کا ایسا دور آنے والا ہے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اس وقت کے آنے کے پہلے تم نیکی کے کاموں میں جلدی کر لو، جلدی کر لو میرے بھائی، اب انتظار میں مت رہو کہ مولانا مرتضیٰ صاحب تقریر کریں گے نماز پر تب ہم نماز کی پابندی کریں گے، عبدالغفار صاحب جب نماز پر بولیں گے تب ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ اب انتظار مت کرو میرے بھائی، کب کس کی موت کا کون سا بہانہ آ جائے، کب کس کی موت کا پروانہ آ جائے، کون سی بیماری کب کس کو آ جائے، ہم نہیں بتا سکتے۔ آج تو وہ دور ہو گیا میرے بھائی،
میرے استاذ محترم بنارس کے جامعہ سلفیہ کے ہمارے استاذ مولانا عبید اللہ طیب صاحب، 20 فروری کو میسج آیا کہ مولانا کی طبیعت بہت خراب ہے، دعا کریں۔ 21 کو میسج آیا بہت حالت سیریس ہے، دعا کریں۔ 22 کو میسج آیا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج بیماری کی خبر آتی ہے، صبح کو شام کو انتقال کی خبر آ جاتی ہے۔ انتظار مت کرو، اگر اللہ نے دولت دی ہے اور آپ صحت مند ہیں، انتظار مت کرو 60 سال کے ہو جائیں گے تب حج کر لینا۔ جاؤ جلدی سے حج کا فارم بھرو، حج کر لو، عمرہ کا فارمیلٹی پوری کرو، عمرہ کرو۔ نماز نہیں پڑھتے ہو تو نماز پڑھو۔ اور معاف کرنا، اگر اللہ نے آپ کو بزنس مین بنایا ہے، دولت والا بنایا ہے، 4 پیسے سکون سے آ رہے ہیں، اور آپ کی زندگی میں نماز کا ٹائم نہیں ہے، تو کبھی غور کرنا میری بات پر۔ یہ جو تم پیسہ کما رہے ہو نمازوں کو چھوڑ کے، کہیں یہ مال، یہ دولت تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ یہ فتنہ بن جائے گا، یہ مال تمہارے لیے عذاب بن جائے گا میرے بھائی۔ اور جب مال عذاب بن جائے گا تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انسان اتنا لالچی ہو جاتا ہے مال کمانے کے چکر میں، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کے 2 پہاڑ بھی آ جائیں تب بھی وہ تیسرے کی تمنا کرے گا میرے بھائی۔ مال آج فتنہ بن چکا ہے۔ آج ہمارا نوجوان لاٹری کے ذریعے امیر بننا چاہتا ہے، جوا کے ذریعے راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے۔ ہمارا نوجوان سٹہ بازی میں حصہ لے رہا ہے، آن لائن بہت سارے فالتو قسم کے جوا والے ایپ آ رہے ہیں، ان ایپس کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے۔ اللہ کے واسطے حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، یہ حرام طریقے چھوڑ دو۔ اگر ان کے ذریعے تم لکھ پتی بن بھی گئے، کروڑ پتی بن بھی گئے، وہ دولت کام آنے والی نہیں ہے، ایک دن وہ دولت تمہارے لیے بربادی کا سبب بنے گی میرے بھائی۔ حلال طریقے سے پیسہ کماؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من اینا اخذ المال، وہ زمانہ بھی لوگوں پر آنے والا ہے جب انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کس طریقے سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ یہ مال کس طریقے سے ہم کما رہے ہیں اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کیا دینا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں یہ سوال بھی کیا جائے گا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کماؤ میرے بھائی۔ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں، ابھی گجرات کے احمد آباد میں میرا پروگرام تھا اور میرا موضوع تھا اسلامی تجارت کے آداب اور اس کے احکام۔ وہاں میں نے یہ بات کہی تھی، گجرات بڑے کاروباریوں کا مرکز ہے، میں نے وہاں یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا تھا ہماری قوم کو کاروباریوں کی بھی ضرورت ہے۔ جب کاروباریوں کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں صاحب مارواڑی بڑے کاروباری ہوتے ہیں، گجراتی بڑے کاروباری ہوتے ہیں، سندھی بڑے کاروباری ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہم اپنی قوم کے بارے میں یہ سننا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں مسلمان بہت بڑا کاروباری ہوتا ہے، ہماری قوم بہت اچھا بزنس کرتی ہے، ہمیں کاروباریوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ مدرسے کیسے چلیں گے، یہ یتیم خانے کیسے چلیں گے، یہ بنات کے ادارے کیسے چلیں گے، یہ تمام ادارے اور تمام مسجدیں کیسے چلیں گی، یہ اماموں کی تنخواہیں کیسے دی جائیں گی۔ ہماری قوم کو کروڑ پتیوں کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی، مگر جتنے بھی کروڑ پتی بن جاؤ، قرآن کی ایک آیت یاد رکھو میرے بھائی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے پاس جتنا بھی مال آ جائے، جتنے بھی بیٹے اور اولاد تم کو ہو جائے، تمہارا مال تم کو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں اپنی اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا۔ اے ایمان والو مال کے چکر میں اللہ کو فراموش نہ کر دینا اور اولاد کے چکر میں اللہ کو فراموش نہ کر دینا۔ قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، حقیقت میں اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں، ایمان والے بندے تو وہ ہوتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ دکان بھی چلاتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، جب اللہ کی طرف بلانے والا مؤذن ان کو بلاتا ہے، اپنے کاروبار کو بند کر کے وہ نماز کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، میرے ان بندوں کو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ان کو ڈر ہے وہ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے۔ آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے بھی بڑے دیوانے ہیں،
پہلے میں پروگراموں میں جاتا تھا، کبھی کوئی ایک نوجوان سیلفی لے لیتا تھا، الگ بات تھا۔ اب تو صاحب سیلفی لینے کی ہوڑ لگی ہے، مولانا صاحب میرے ساتھ تھوڑی سی سیلفی لے لیجیے۔ اب وہ سیلفی لے لیا، اب کل اسٹیٹس پہ لگائے گا، پرسوں فیس بک پہ ڈالے گا۔ کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے میرے اسٹیٹس کو دیکھا؟ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، تمہیں لوگوں کے لائک کی فکر ہے، تمہیں لوگوں کی اس بات کی فکر ہے کتنے لوگوں نے تمہاری پوسٹ کو لائک کیا، تمہارے اسٹیٹس کو دیکھا۔ کاش اتنی فکر ہم کو اس بات کی ہو جائے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو لائک کرے گا یا نہیں کرے گا۔ او فیس بک پر فلٹر کر کے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والے میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں جو اپنے فوٹوز کو سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہو، کہیں قیامت کے دن ہمارے ان خوبصورت چہروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن کچھ ایسے بھی چہرے آئیں گے جو بڑے گندے ہوں گے، بڑے دھول سے اٹے ہوئے ہوں گے، جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ کافروں کے چہرے ہوں گے، یہ برے لوگوں کے چہرے ہوں گے، یہ اللہ کے نافرمانوں کے چہرے ہوں گے۔ فیس بک پر آپ نے اپنے فوٹو کو فلٹر کے ذریعے خوبصورت کر لیا، کل قیامت کے دن اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤ گے؟ میرے بھائیو اس کی چنتا بھی کر لو، اللہ ہمیں لائک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آج ہم نے موبائل پر انگلی سے کیا ٹچ کیا ہے، ہم نے براؤزر کے اندر کیا کیا دیکھا ہے، ہم نے ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا، ہم نے واٹس ایپ کی چیٹنگ کو ڈیلیٹ کر دیا، ہم نے یوٹیوب کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا، ہم نے کیا دیکھا ہمیں پتا، ہمارے موبائل کو پتا ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ میرے بندو، جب تم قیامت کے دن آؤ گے، تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی، اور تمہارے بدن کی چمڑی بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تم نے انگلی سے کیا ٹچ کیا، تم نے کانوں سے کیا سنا، تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا۔ آج فیس بک کی ریلز چل رہی ہے، ریلز چل رہی ہے، عالم بھی دیکھ رہا ہے، مولانا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، حافظ جی بھی دیکھ رہے ہیں۔ ریلز میں اچھی بھی چیزیں آ رہی ہیں، بری چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی چیز دیکھتے ہی کیوں ہو جس کے اندر حرام اور حلال دونوں چیزیں آ رہی ہیں؟ مت دیکھو ان سب چیزوں کو، اس لیے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھیں سب کیپچر کر رہی ہیں۔ موبائل کا کیمرہ پتہ نہیں کتنے میگا پکسل کا ہے، مگر ہماری آنکھوں میں جو اللہ تعالیٰ نے میگا پکسل رکھا ہے، یہ آنکھیں سب ریکارڈ کر رہی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے قیامت کے دن یہ آنکھیں وہ ساری ریکارڈنگ پیش کریں گی، کان سب پیش کرے گا، چمڑی سب پیش کرے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بول رہی ہے، میں نے کیا کیا ٹچ کیا تھا، تو کیسے بتا رہی ہے۔ اپنی چمڑی کے اوپر حیرت کرے گا کہ آج میری انگلی کیسے بول رہی ہے، میرے بدن کی توچا کیسے بول رہی ہے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ چمڑی بولے گی، وہ ہمارے بدن کی توچا بولے گی، آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا اور ہم بتائیں گے تو نے کہاں کہاں ٹچ کیا تھا۔ 14 فروری کی تاریخ گزری، ہماری قوم کا بچہ، ہماری قوم کی بیٹیاں، ہمارے قوم کے بیٹے بھی بے حیائی کے اس دن کو کلکتہ میں منا رہے تھے۔ کوئی ہوٹلوں میں منا رہا ہے، کوئی پارکوں میں منا رہا ہے، کوئی ریسٹورنٹ میں منا رہا ہے۔ آج عزت و آبرو کی دھجیوں کو اڑایا جا رہا ہے، آج زناکاری کی جا رہی ہے، بدکاری کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس کمرے میں آپ نے غلط کام کیا ہوگا، جس ہوٹل کے روم میں آپ نے زناکاری کی ہوگی، کل قیامت کے دن وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قیامت کے دن یہ زمین بولے گی، یہ برہیٹ کے مدرسے کا یہ گراؤنڈ بولے گا، اے اللہ یہاں ہزاروں لوگوں نے بیٹھ کر کے تیرے دین کی باتوں کو سنا تھا۔ یہ دھرتی بولے گی، کیا 2 دن تک پروگرام ہوتا رہا، اے اللہ تیرا قرآن پڑھا جاتا رہا، تیرے نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی رہی، اور جہاں ہم نے گناہ کیا ہوگا، جہاں ہم نے پاپ کیا ہوگا، وہ دھرتی بھی قیامت کے دن بولے گی۔ میرے بھائیوں، اس دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اس کی بھی ہم فکر کر لیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو میرے بھائی، کاروبار خوب کرو، خوب پیسہ کماؤ، مگر نماز کے ٹائم نماز پڑھو، نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہ۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے 5 ٹائم کی نماز میں آدھا گھنٹہ آپ نے نماز میں لگا دیا،
2.5 घंटा आपने अल्लाह की बारगाह में लगा दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके कारोबार में घाटा हो जाएगा, आपके कस्टमर कुछ कम आएंगे, आपका माल कुछ कम बिकेगा, अल्लाह कुरान में इसका भी जवाब देता है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। ऐ मेरे बंदो, जो कुरान की तिलावत करता है, जो नमाज कायम करता है, जो हमारी रोजी को अल्लाह के रास्ते में खुल करके और छुप करके खर्च करता है, यरजूना तिजारतन लन तबूर, वो ऐसी तिजारत कर रहा है, वो ऐसा व्यापार कर रहा है, वो ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें घाटा होने वाला नहीं है। इस कारोबार में कभी घाटा होने वाला नहीं है। आप नमाज की पाबंदी कीजिए मेरे भाई, और आगे बढ़िए। इस दौर का बहुत बड़ा फितना यह भी है, जो काम उलमा से लेना चाहिए वो हम जाहिलों से ले रहे हैं, या जाहिल न कहूं, जाहिल भारी लफ्ज हो जाएगा, हम गैर उलमा से उलमा का काम ले रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, इसी झारखंड के इलाके में, इसी गुड्डा और साहिबगंज के इलाके में बड़े बड़े प्रोग्रामों में फजीलतुश शेख करके ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो आलिम नहीं है। बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में उनका नाम पोस्टर पे आता है, जबकि पूरा हिंदुस्तान जानता है वो आलिम नहीं है, वो कुरान की आयतें ढंग से नहीं पढ़ता है, वो मसले मसाइल गलत बयान करता है। लेकिन हमारे झारखंड की सरजमीन माशाअल्लाह, हमारा ये इलाका, ये बड़ा सखी इलाका है। आ जाओ भाई, तुम यूट्यूब पर तुम्हारे बड़े फॉलोअर हैं, आ जाओ, हम तुम्हें ऊंचा मकाम देने को तैयार हैं। माफ करना मेरे भाइयों, अल्लाह आपसे ये भी पूछेगा कि आपके उलमा मर गए थे, आपने गैर उलमा को उलमा का मकाम दिया। और आप इतिहास उठा के देखो, आज हिंदुस्तान में बहुत सारे मसाइल की जड़ ये है कि आज उलमा का काम गैर आलिम कर रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी ढंग से कुरान और हदीस का मुताला नहीं किया, वो फतवे दे रहे हैं। मैं कहता हूं आपके इसी सरजमीन के मुफ्ती अब्दुल अजीज हक्कानी साहब, अल्लाह गरीब के रहमत करे, इतने बड़े मुफ्ती थे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आप गए होंगे, आपने कोई फतवा पूछा होगा, मुफ्ती साहब ने फट से कह दिया हलाल है हराम नहीं। तहकीक करने के बाद, मुताला करने के बाद एक आलिम जो होता है वो जवाब देता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम थे अपने दौर के, उनसे 40 मसले पूछे गए, 39 मसलों के जवाब में उन्होंने कहा ला अदरी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। 39 मसलों में उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, 40वें मसले के बारे में जवाब दिया। इतना बड़ा इमाम 39 बार कहता ला अदरी, मैं नहीं जानता, उसके इल्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां सूटेड बूटेड होकर के एक आदमी स्टेज पर आता है और कहता आस्क मी, मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। और जो भी सवाल किया जाता है हर सवाल का वो जवाब देता है। मेरे प्यारे भाइयों, कयामत की एक निशानी ये भी अल्लाह के नबी ने बताई है कि उलमा को छोड़ करके लोग जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की 100 नंबर की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और जाहिलों से फतवा पूछेंगे। फ़सुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन, और वो बगैर नॉलेज के, बगैर इल्म के फतवा देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। कितने लोग हैं हमारे कौम में कहते साहब हम इंजीनियर अली मिर्जा को फॉलो करते हैं। ये जो लफ्ज बोलते हैं ना, हम फॉलो करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी को फॉलो करने का मतलब यह है आपने उसको टीचर माना, आपने उसको अपना उस्ताद माना। अरे तूने अपना उस्ताद ऐसे इंसान को माना जो नबी के सहाबा को बुरा भला कहता है। बड़े बड़े मसाइल पर बड़े बड़े जो उलमा खामोश रहते, ये इंजीनियर अली मिर्जा सहाबा किराम के दरमियान, जैसे मक्खी जो होती है ना, मक्खी कभी फूल पर नहीं बैठती है, मक्खी पाखाने पर बैठती है और पाखाने की गंदगी को वो निकालती है। इंजीनियर अली मिर्जा का काम क्या है? सहाबा के बीच में जो झगड़े हुए, जो इख्तलाफ हुए, वो पूरे पूरे के निकालता है और कहता है हजरत अली के दौर में ये हुआ, हजरत मुआविया के दौर में ये हुआ। हम क्या कहते हैं? अहले हदीस का अकीदा क्या है? हमारे उलमा ने हमें क्या सिखाया है? हमने 8 साल 10 साल मदरसों में क्या सीखा है? हमने तो यही सीखा है मेरे भाई, नबी के सहाबा के दरमियान जो झगड़े हुए उनका मामला अल्लाह के हवाले कर, नबी के सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ हुए अपनी जबान को बंद रखो, मत उनकी कुरेद मत करो, उनके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल मत करो, उनका मामला अल्लाह के हवाले करो। हमारा अकीदा तो ये है मेरे भाई।
آپ علی مرزا کو فالو کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے علماء سے دور ہو گئے، اور میں اپنے علماء سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ نوجوانوں سے اپنا تعلق جوڑیں۔ آپ مسجد کے امام ہیں، آپ مدرسے کے ٹیچر ہیں، گاؤں کے نوجوان اگر غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ نوجوانوں سے اپنا تعلق بڑھائیں، میل محبت ان سے بڑھائیں، ان سے دوستی کریں، ان کی مصیبتوں میں کام آئیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں، جو میرے نبی کا طریقہ تھا، جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آئیے فتنوں کے اس دور میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک فتنہ اور بیان کروں، عورت کا فتنہ۔ مولوی صاحب یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ عورت بھی فتنہ ہے کیا؟ جی ہاں، عورت فتنہ ہے۔ میری مائیں بہنیں برا مت مانے، میں ابھی وضاحت کر رہا ہوں اس بات کی۔ عورت کیوں فتنہ ہے؟ آئیے میں نبی کی 2 حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ سب سے خطرناک فتنہ اگر میری امت کا کوئی ہے تو عورت ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی 2 باتیں الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت عورت ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، نبی نے خود ہی جواب دے دیا، جب عورت نیک بن جائے، جب عورت دیندار بن جائے، جب عورت صالحہ بن جائے تو وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور جب وہ عورت اللہ کے دین سے نکل جائے، پردے سے نکل جائے، شرم و حیا سے نکل جائے تو اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، اسی لیے اللہ کے نبی نے تعلیم دی، جب عورت گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے۔ بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو کسی غیر محرم سے اگر بات کرنا پڑ جائے، اللہ تعالیٰ نے غیر محرم سے بات کرنے کا سلیقہ بھی عورت کو سکھایا۔ فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اے مسلمان عورتوں، جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑ جائے تو تم نرمی کے ساتھ اور لچک کے ساتھ بات مت کرنا، بلکہ تمہارے انداز میں کڑا پن ہونا چاہیے، تم کڑک انداز میں بات کیا کرو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جو بھی بات کرو صحیح بات کرو، دستور کے مطابق کرو۔ قرآن بتا رہا عورت کو بات کرنے کا طریقہ۔ اور کیوں ایسا کہا؟ کہا کہ سامنے والے کے دل میں کہیں تمہارے خلاف، تمہارے لیے کوئی امید کا پودا نہ اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے۔ رانگ نمبر سے کال آئی عورت کے موبائل پہ، لڑکی کے موبائل پہ۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے، رانگ نمبر ہے، جلدی سے فون کاٹ دیا، نمبر بلاک کر دیا، اور دوسرا طریقہ یہ بات کرنے لگی۔ اب جب بات کرنے لگے گی اور مٹھاس کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بات کرنے لگے گی، بات آگے بڑھے گی۔ کتنے واقعات اس بات کے گواہ ہیں کہ رانگ نمبر سے آنے والی ایک کال اور غلط نمبر سے آنے والا ایک میسج وہ جا کر کے ختم ہوتا ہے زناکاری اور بدکاری پر۔ میری ماں اور بہنوں، بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، موبائل آپ کے لیے بڑا خطرناک ہتھیار بن چکا ہے۔ اس موبائل پر ہماری بہن اگر انسٹاگرام چلاتی ہے، واٹس ایپ چلاتی ہے، فیس بک چلاتی ہے، میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بڑی احتیاط کرو میری بہنوں۔ فیس بک کی دنیا میں کوئی آتا ہے اور آپ کے ہر پوسٹ کو لائک کرتا ہے، آپ نے کچھ ڈالا، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتا ہے، اور ان باکس میں آ کر کے کہتا ہے آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ سے محبت کا اقرار کرتا ہے۔ خبردار، اس کے جھانسے میں مت آنا۔ محبت یہ نہیں ہے کوئی آپ کو گلاب کا پھول لا کے دے دے، محبت یہ نہیں ہے کوئی فیس بک پر آ کر کے آپ سے محبت کا اقرار کرے۔ ارے محبت تو وہ کرتا ہے جو سینکڑوں لوگوں کے درمیان کہتا ہے میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا، میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اور اس کی پوری ذمہ داری کو اپنے کندھے پر لیتا ہے، اس کو اپنی بیوی بناتا ہے۔ محبت وہ کرتا ہے، محبت ایک دن گلاب کا پھول دینے سے محبت ثابت نہیں ہوتی۔ خبردار، یہ ناجائز محبت تمہاری آبرو اور تمہاری شرمگاہ اور تمہاری عزت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ خبردار، سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو میرے بھائیوں۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ عورت کا فتنہ ہے، اور جس میں عالم، جاہل، نیک، برا کوئی بھی پھنس سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد جب کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ملتا ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ مرد اپنے دور کا بہت بڑا عالم ہو، وہ عورت بہت نیک عورت ہو، اگر تیسرا وہاں 2 مرد اور عورت اکیلے میں ہیں تو تیسرا وہاں شیطان موجود ہے۔ اب اس فتنے کے دور میں ہم کیا کریں، یہ ہمارے ٹاپک کا آخری پہلو ہے، اس کو ہم بیان کر کے بعد ختم کریں گے۔ فتنوں کے اس دور میں پہلا کام،
فتنوں کی جانکاری حاصل کرو، علم حاصل کرو، علماء سے ملو، تقریروں میں جاؤ، جلسوں میں جاؤ۔ مجھے بہت سے لوگ ملے مڈروں میں، بھگیا میں، اور راستے میں جہاں جہاں، مولوی صاحب ہم لوگ کل آئیں گے، دوسرے دن آئیں گے۔ یہ 2 دن کے جلسے میں پہلے دن کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے۔ اگر 2 دن کے جلسے میں پہلے دن کی ویلو نہیں ہے تو پھر جلسہ 1 دن کرو بھائی۔ لوگ بتاتے ہیں صاحب مولوی صاحب پہلے دن لوگ کم آتے ہیں، دوسرے دن زیادہ آتے ہیں۔ یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ جلسہ اگر 2 دن کا ہے، دونوں دن آپ جائیں، یا 2 دن آپ مت کرائیے اگر اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان جلسوں اور تقریروں کو ہندوستان کے چنندہ علماء آپ کے بیچ میں آتے ہیں، اور یہ جلسے والے بڑی محنت کر کے، بڑی منت سماجت کر کے ان کا ٹائم لیتے ہیں۔ آپ قدر کریں، آپ کبھی غور کریں، ان دیہات کے علاقوں میں، ان پہاڑوں کے بیچ میں ہندوستان کے کونے کونے سے علماء، میراج ربانی صاحب ممبئی اور بنگلور سے چلے آ رہے ہیں، اور کوئی ممبئی سے آ رہا ہے، کوئی بنارس سے آ رہا ہے، کوئی جھارکھنڈ سے آ رہا ہے، کوئی یوپی کے سدھارتھ نگر سے آ رہا ہے، کوئی اٹاوا سے آ رہا ہے۔ یہ علماء آپ کے چنندہ علماء آپ کے دھرتی پر آتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے میرے بھائی۔ آپ علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، علم حاصل کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں دوسرے صحابہ اللہ کے نبی سے اچھی باتیں پوچھتے تھے، مگر میں پوچھتا تھا اے اللہ کے نبی آپ کے بعد برا کیا ہوگا، شر کیا ہوگا، برائی کیا ہوگی؟ میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ میں برائی سے بچ جاؤں۔ تو میرے بھائی فتنوں کی جانکاری حاصل، اور جب فتنوں کا دور آ گیا ہے تو ایک بات اور کان کھول کر کے سن لو، فتنوں کے اس دور میں آپ کے گاؤں والے کیا کر رہے ہیں اس کی چنتا نہ کرو۔ پورے برہیٹ میں کیا ہو رہا ہے، پورے بواری جوڑ میں کیا ہو رہا ہے، پورے تتریا بھگیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کی چنتا نہ کرو۔ پہلے اپنے آپ اور اپنے پریوار کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی جب فتنوں کا دور آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا تاخذون ما تعرفون وتنکرون وتذرون ما تنکرون۔ اے میری امت کے لوگوں، جب فتنوں کا دور آ جائے تو شریعت کی جو باتیں تم کو معلوم ہے ان پر عمل کرنا، جو معلوم نہیں ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ وتقبلون علی امر خاصتکم، اور اپنے پریوار پر توجہ دینا، اپنی فیملی کو ان فتنوں سے بچا کر کے رکھنا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں گاؤں بھر کی فکر ہے، پورے محلے کی فکر ہے، ہمیں اپنے پریوار کی فکر نہیں۔ ہماری بیٹی کہاں جا رہی، ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اس کی فکر نہیں، پورے گاؤں کی ہمیں فکر ہے۔ میرے بھائی اپنے پریوار پر توجہ دو۔ ہر انسان اپنے پریوار سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں۔ بچوں کو ذرا سی چوٹ پہنچ جائے ماں باپ بلکنے لگتے ہیں۔ ابھی بنارس کے ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی 1 ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے، ان کا 1.5 سال کا بچہ، 18 مہینے کا بچہ، مکان کی چھت ڈھلائی ہو رہی تھی، سلیب ابھی نیا سلیب بنا تھا، چھوٹا بچہ تھا، کھیلتے کھیلتے چھت پر پہنچا۔ چھت پر منڈیر نہیں تھی، چھت پر کوئی باؤنڈری نہیں تھی، چھت سے نیچے گلی میں گر گیا۔ 1.5 سال کا 18 مہینے کا بچہ، بڑا معصوم بچہ، بڑا پیارا بچہ سیریس ہو گیا، بنارس کے بڑے ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا۔ 24 گھنٹے بچہ چل نہیں پایا، انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی میں اس وقت اتفاق سے باہر گیا ہوا تھا، مجھے خبر لگی، میں نے جب اپنے دوست کو فون کیا، وہ صرف رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، کہہ رہے مولانا میرے بچے کی خطا کیا ہے، میرا بچہ کیوں چلا گیا؟ میں نے صبر کی تلقین کی، میں نے کہا اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، آپ صبر سے کام لیجیے۔ بڑی محبت کرتے اپنے پریوار سے میرے بھائی۔ کتنے لوگ ہیں اسی جھارکھنڈ کے، اسی آپ کے علاقے کے، دلی میں جا کے کام کرتے، کلکتہ میں کام کرتے، ممبئی میں کام کرتے، کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے دبئی میں اور سعودی میں جو لوگ کام کرتے ہیں بڑی اچھی زندگی نہیں گزارتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے صاحب وہاں تو اے سی میں رہتے ہوں گے، 24 گھنٹے وہاں محلوں میں آرام سے رہتے ہوں گے۔ کبھی آپ جا کے دیکھیں سعودی میں اور دبئی میں جو کام کرنے والے ورکرز ہیں ان کے کارخانے کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں ان کے بچے عیش کر رہے ہیں، ان کی بیوی اے سی میں رہ رہی ہے، ان کے بچے کولر میں رہ رہے ہیں، وہاں بیچارے گرمی میں دھوپ میں ان کو ستایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں انسان اتنی تکلیفیں کس کے لیے اٹھاتا؟ اپنی فیملی کے لیے اٹھاتا ہے۔ جس فیملی سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم گوارا کر لیں گے ہماری فیملی جہنم کی آگ میں چلی جائے۔ جس باپ نے 18 سال تک اپنی بچی کو محبتوں سے پالا تھا، بچپن میں اسے قرآن پڑھایا تھا، اسے مدرسے میں ڈالا تھا، کل جب وہ 18-20 سال کی جوان لڑکی جب وہ مرتد ہو جاتی ہے اور باپ کا گھر چھوڑ کے کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، اور اگلے دن نیوز آتی ہے کہ افسانہ آکانشا بن گئی اور عائشہ پوجا بن گئی، تو سوچو اس باپ کے کلیجے پر کیسی چھریاں چلتی ہوگی، اس ماں کے دل پر کیسی چھریاں چلتی ہوگی۔ میرے بھائیو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کرو، اپنی اولاد کے دین کی فکر کرو، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے
لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کے جانے لگے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری اولاد کو تو کبھی بت پرستی میں نہ پڑھنے دینا، کبھی شرک میں نہ پڑھنے دینا، اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہیں اگر مکان بناؤ، کہیں فلیٹ خریدو تو دیکھ لو آس پاس کا ماحول کیسا ہے۔ کتنے ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں ایسے علاقے میں جا کے رہنے لگے جہاں تعویذ پہنا جاتا ہے، جہاں مزاروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، جہاں عرس منایا جاتا ہے، جہاں 11ویں منائی جاتی ہے، ہمارے اہل حدیث وہاں جا کے وہ سارے کام کرنے لگے، ان کے بچے وہ سارے شرک کے کام کرنے لگے۔ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو، دینداروں کے ماحول میں رہو، اچھے ماحول میں رہو اور اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو میرے بھائی۔ اور آخری چیز، یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور ہم جانتے ہیں ان فتنوں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ کی ذات بچا سکتی ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچانا۔ ہمیں اس وقت بہت طریقے کے فتنے چل رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت کرنا۔ میں 2-3 دعائیں آپ کو سکھا دیتا ہوں، اس کو یاد کرو۔ ایک دعا قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، یہ دعا پڑھا کرو، اس میں بال بچوں کے لیے بڑا پیارا سوال اللہ سے کیا گیا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ ایک دعا تو یہ یاد کر۔ ایک دعا اللہ نے سورہ آل عمران میں سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ جب تو نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اسلام کا راستہ بتا دیا، اے اللہ اب غلط راستے پر ہم کو کبھی نہ ڈالنا، ہم کو ہدایت پر آنے کے بعد کبھی غلط راستے پہ نہ جانے دینا، ہم کو ہمیشہ بچانا۔ یہ 2 دعا پڑھا کرو، یہ قرآن کی دعا ہے۔ اور تیسری دعا میں جو سکھا رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں ہم کو بتایا ہے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو دلوں کا مالک ہے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اے اللہ اسلام پر آ جانے کے بعد اب میں غلط راستے پہ نہ چلا جاؤں تو مجھے میری حفاظت فرمانا، مجھے غلط راستے پر جانے سے مجھے بچانا۔ ان دعاؤں کو میرے بھائیوں یاد کرو، یہ دعائیں ہمارا بہت بڑا سہارا ہے، ان دعاؤں کو کبھی ہلکے میں مت لینا۔ اور یہ یاد رکھنا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ کا یقین کامل ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے آپ کو بچائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہم کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ان تمام فتنوں سے جن کا میں نے ذکر کیا، چاہے وہ مال کا فتنہ ہو، چاہے وہ شہوتوں کا فتنہ ہو، چاہے وہ ارتداد کا فتنہ ہو، اللہ ہمارے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آج کے اس پروگرام میں جو بھائی بہن ہمارے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا دن بھی انشاءاللہ بڑا اہم ہے اور ہماری جماعت کے بڑے علماء کل بھی موجود رہیں گے، آپ حضرات کل بھی پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں دنوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی